ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرا سوال ہے علماء کرام سے کہ جو لوگ کچھ لوگ ایسے ہیں جو 11ویں 12ویں کا کھاتے ہیں لیکن حرام کہتے ہیں، کیا ان کے لیے کیا کیا پیغام ہے؟ اور دوسرا سوال ہے، آپ کہاں سے بات کر رہے ہو؟ بریلی شریف سے تو نہیں بول رہے؟ جی نہیں، میں انڈیا حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں۔ حیدرآباد دکن سے بول رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے جی۔ ہاں حیدرآباد۔ اچھا جی پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ درگاہ پر پھول ڈالتے ہیں، وہ کھانا کیسا ہے؟ ان کے لیے شرعی مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل صحیح، ابھی پوچھ لیتے ہیں، ہم ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ اب یہ جو مسئلہ ہے آپ سے تو نہیں پوچھوں گا، ظاہر ہے کہ ہمارے نزدیک حرام ہے۔ بس ٹھیک ہے، صحیح، ٹھیک ہے، بس میں اب ختم ہو گئی بات۔ تو یہ آپ نے کوکب صاحب ذرا وضاحت کر دیں 11ویں 12ویں کا، تاکہ پھر میں رؤوف فاروقی صاحب دوں گا۔ جی 11ویں سے مراد 11 تاریخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وصال کی مشہور ہے، انہیں 11ویں والا پیر کہتے ہیں۔ تو جب بھی ان کو ایصال ثواب کیا جائے اس کو 11ویں کہہ دیتے ہیں۔ نہ کھانا حرام ہوتا ہے، نہ اس پہ پڑھنا حرام ہوتا ہے، نہ کھانے والے کا کوئی ایسا مسئلہ۔ ہاں اگر کوئی غلط کرتا ہے کسی جگہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن جس کو 11ویں کہا جاتا ہے وہ ایصال ثواب ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت۔ 12ویں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریف کی تاریخ کے حوالے سے اس کو میلاد کہیں یا اس کا کھانا کہیں، وہ حلال والے کے لیے حلال ہے۔ ایک لق دق صحرا ہے، اس میں آپ کو چھوڑ دیا، ایک مثال ہے ایسی، ایک میں آپ کا ہمارا جو رشتہ ہے اس کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ لق دق صحرا ہے، چاروں طرف دھول اڑ رہی ہے، وہ کوئی آ ہی نہیں رہا، اور آپ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، آپ کا پیٹ آپ پکڑ لیٹے ہیں۔ اچانک ایک سوار آیا ہے اونٹ پر نا چلتا ہوا، اس کے پاس آپ کے پاس آیا، اس کے بعد کھانا تھا، خوشبو آئی تو ایک دم 3 دن کے آپ بھوکے پیاسے تھے، آپ کا دل للچایا۔ اس نے بتایا کہ جو میں آیا ہوں یہ 11ویں 12ویں کا کھانا ہے، تو اس وقت آپ کھائیں گے چھوڑ دیں گے؟ اس کے لیے قرآن مجید نے بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ میرا خیال ہے اللہ کو تو چونکہ پتہ تھا نا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے صاحب بول پہ یہ سوال کریں گے، اللہ نے پہلے ہی اس کا جواب دیا جی۔ فرمایا فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو شخص بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو جائے اور جان کے لالے پڑ جائیں تو اس کو حرام کھانے کی اجازت ہے، اتنی کہ اس سے جان اس کی بچ جائے۔ بغاوت کا ارادہ کس سے ملایا ہے؟ یہ مردار کو دیکھیے آپ نے گفتگو کی، میں خاموش رہا۔ نہیں حرام کو ملایا، حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا 11ویں قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، میں پھر بھی چپ رہا۔ ایصال سن ثواب لیتے ہیں نا، قرآن اس سے پہلے مکمل ہے، 11ویں بعد کی چیز ہے، قرآن میں کہاں سے آگے؟ سن تو لیں، بات تو 11ویں سن پارے میں آیت ہے، 11ویں پارے میں آیا ہے، اور 11ویں پارے میں 11ویں آیت ہے، اور وہ 11ویں شریف کی ہے۔ نہیں تو سن تو لیں نا، بات تو آپ سنتے نہیں ہیں نا، سن تو لیں۔ میں ہی تو سنتا ہوں، یہاں تو میری آپ سنتا ہی سناتے کوئی ہیں نہیں، ہمیں، صرف ایک میں ہوں جو اچھا سن تو لیں، ان کی بات تو سن لیں۔ آپ نے مردار کو، اور جو ویسے بھی ہر وقت حرام ہے، اس کو کس کھانے سے ملایا ہے؟ جس پر اللہ کا کلام پڑھ دیا گیا ہے، اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، دیکھیے ایک سوال آپ نے مجھ سے کیا، اب ایک سوال میں آپ سے جی جی۔ مرغی کو جب ذبح کرتے ہیں جی ہاں، کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، صرف اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر پر غلطی ہو گئی بھائی، بسم اللہ اللہ اکبر جی، یہ تکبیر پڑھتے ہیں۔ جی۔ ایک شخص حافظ ہے، وہ کہتا ہے تکبیریں تو وہ پڑھیں جس کو قرآن نہیں آتا، میرے کو تو سورہ یاسین یاد ہے، سورہ ملک یاد ہے، سورہ مزمل یاد ہے۔ اب یہ 3-4 صورتیں ساری پڑھتا ہے اور مرغی کو ذبح کرتا ہے۔ علماء سے جس کو یاسین آتی ہوگی نا اسے بسم اللہ اللہ اکبر بھی یاد آتا ہوگا۔ یاسین اتنی بڑی یاد کر لی اس نے، بسم اللہ اللہ اکبر میرا یاد کر سوال سن نہیں رہے، اس نے سورہ یاسین پڑھی پوری، بسم اللہ اللہ اکبر جو تکبیر ہے وہ نہیں پڑھی، پوری سورہ یاسین پڑھ کے اس نے مرغی ذبح کی۔ علماء سے پوچھی حلال ہے کیا؟ وہ آپ ہی کیا کوئی ہوگا ویسے، ایسا آدمی کر نہیں سکتا یہ۔ نہیں ان سے پوچھیے جی مفتی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت یہ میرا بہت اللہ کے رسول کا حکم یہ ہے کہ جب کھانا سامنے آئے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ختم کرو، کھانا پہ ختم پڑھو نہیں کرو۔ تو آپ اس صحرا میں جو آیا تھا اسے بسم اللہ پڑھ لیں۔ کھانے پہ ہاتھ رکھ کے کلام پڑھا، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ بتائیے پیر عبد القادر جیلانی بعد کی چیز ہے، قرآن میں اس کا ذکر کہاں سے آ جائے گا؟ نہیں قرآن میں ذکر، اب یہ ایصال ثواب، سن لیں، سن لیں نا، ایصال ثواب نام ہے اس کا، ان کا بھی سن لیں جی۔ ہاں ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں 11ویں کا کھانا یا 12ویں کا کھانا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ جو حلال کھانا پکا کر
اس کو غریب و مساکین کو کھلا دیا جائے یا ویسے صدقہ نافلیہ کے طور پر تقسیم کر دیا جائے اور اس کا ثواب حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کو پہنچایا جائے۔ اب یہ ہے 11ویں کا کھانا اور 12ویں کا کھانا۔ قرآن مجید سے استدلال 4 طرح ہوتا ہے: عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص اور اقتضاء النص۔ یہ اہل علم کو پتہ ہے، یعنی کئی دفعہ تو قرآن کا سیم لفظ موجود ہوتا ہے، جس طرح واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، کئی دفعہ لفظ موجود نہیں ہوتا، قرآن اصول دیتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کلوا مما ذکر کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ حضور پلیز مہربانی فرمائیں، مہربانی میں نے عرض کیا تھا دوران گفتگو، پلیز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ اب کوئی بندہ یہ کہے کہ قرآن میں دکھاؤ ٹماٹر کہاں لکھے ہیں، گھیا توری کہاں لکھا ہے، تو ہم نہیں دکھا سکتے، ڈیفینیٹلی نہیں دکھا سکتے، لیکن یہ سارا ٹماٹر، آلو، توری، بھنڈی یہ طیبات کے اندر موجود ہے، یعنی اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ اب کوئی کہے جی یہ قرآن میں نہیں، یہ قرآن کے اس لفظ میں موجود ہے۔ اسی طرح دلالت النص، اقتضاء النص، یہ بھی اسی طرح استدلال ہوتا ہے۔ اب یہ سوال کرنا کہ بتاؤ سیم اٹ از یہ چیز قرآن میں کہاں موجود ہے، یہ میرے خیال میں یا عدم علم ہے یا جس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ ہے۔ اب جو کسی چیز کو فوراً کہہ دینا یہ حرام ہے، اس کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے واضح طور پر وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النعام میں فرماتا ہے اے تمہیں کیا ہوا ہے، تم اس پاکیزہ چیز میں سے نہیں کھاتے ہو جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، حالانکہ جو کچھ تمہارے لیے حرام تھا اللہ نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ یعنی قرآن و حدیث میں حرام چیزوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ اب وہ حرام چیزوں کیا بیان، لسٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب یہ جو 11ویں 12ویں کے کھانے کو لایا جاتا ہے، یہ وما اہل بہ لغیر اللہ کے اندر لایا جاتا ہے کہ وہ چیز جو غیر اللہ کے نام لگا دی جائے وہ حرام ہو جاتی ہے، حالانکہ وما اہل بہ لغیر اللہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر مزری، اسی طرح تفسیر امام رازی تمام، اور اس کے علاوہ تفسیرات احمدیہ، اس کے علاوہ تفسیر رائس البیان، اس کے علاوہ تفسیر خازن، اس کے علاوہ تفسیر مدارک اور حضرت علامہ یعنی کہ جس کو بھی آپ اہل علم کو پڑھیں گے انہوں نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ اے عند الذبح ہے، یعنی اس اہل بہ لغیر اللہ کا مراد یہ ہے کہ کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ ہے اللہ اکبر پڑھنے کے بجائے اس پر بسم نبی بھی پڑھ دیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا، بسم محمد بھی پڑھ دیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ اب کہاں ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کو ترک کرنا اور اس کو حرام قرار دینا، اور کہاں کسی کے ایصال ثواب کے لیے کسی کھانے کا نام ایصال ثواب کے لیے کر دینا، یہ بہت بڑا اسلام کے اندر بلنڈر ہے، قرآن و حدیث سے ٹکراؤ ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کے صحابی حضرت سیدنا سعد رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے، عرض کہ یا رسول اللہ میں کون سا ایسا عمل کروں کہ وہ میری ماں کے لیے بھلا اور بہتر ہو؟ نبی پاک نے فرمایا تم اس کے لیے کنواں کھدوا دو۔ اب اس کنویں کا نام ہی پڑ گیا بئر ام سعد، ام سعد کی ماں کا کنواں، ام حاضی ام سعد، یعنی اور اس کا نام ہی اس کنویں کا پڑ گیا بئر ام سعد، یعنی ام سعد یعنی سعد کی ماں والا کنواں۔ اب ڈاکٹر صاحب اضافہ کریں قربانی کے جانور کی نسبت کا۔ جی اب اسی طرح قربانی کے جانور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت قربانی دی تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہم تقبل منی ومن امت محمد، یا اللہ میری طرف سے قبول کر اور میری یعنی اس قربانی کے جانور پر امت محمد دیا گیا۔ آج گھروں میں بکرے باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بکرا کس کا ہے، کس کے نام کا ہے، یہ منع کے، چننے کے، بابو کے، ببلو کے، اب یہ نام لگ گیا تو کیا یہ ساری چیزیں حرام ہو گئیں؟ ہاں، ایسا جانور جو کسی بت کے تقرب کے لیے، کسی تھان کی عبادت کے لیے اس کا نام مختص کیا جائے، جیسے ہندو دھرم میں کیا جاتا ہے، بدھ مت میں کیا جاتا ہے،
اس کا وہ کھانا وہ حرام ہو جائے گا۔ لیکن جناب ہم کسی بھی جانور کو کسی بت، کسی ولی، کسی نبی، کسی غوث، کسی قطب کے نام نہیں لگاتے، ہم ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ اس لیے تفسیرات احمدیہ نے لکھا، اسی طرح تفسیر مدری نے لکھا اور باقی تفاسیر نے لکھا کہ البقرۃ المنظورہ، البقرۃ المنظورہ ایسی نظر مانی ہوئی گائے کہ جس کو ذبح کرتے ہوئے اللہ اکبر پڑھا جائے اور اس کا ایصال ثواب کسی ولی کے، جیسے کہ انہوں نے لکھا ہمارے زمانے کا ایک رواج ہے کیسے کرتے ہیں، وہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب معاملہ یہ کہ ہم قرآن اور حدیث نام لے کر ہم بہت ساری زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، تو 11ویں اور 12ویں اس کی اصل ایصال ثواب ہے، اور اصل جب قرآن میں موجود ہے تو اس لیے ڈاکٹر کوکب صاحب نے فرمایا یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور حدیث میں بھی موجود ہے، جی اب اصل کے حوالے سے۔ جی ماشاءاللہ۔ کاش کہ ہمارے بھی لوگ بیٹھے ہو تفصیل۔ یہ سب آپ کے لوگ ہیں، آپ مانتے نہیں ہوئے غلط۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بات بڑی آسان ہے، جیسا انہوں نے کہا لوگ قرآن حدیث کا نام لے کے دھوکہ دیتے ہیں، میں بھی کہہ سکتا ہوں لوگ مدینے کا نام دے کر مدینے والے کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ بات کہنے کو بہت ساری، قرآن مجید میں اتنی صراح سے آیا، صحابہ کرام سے ایک مثال ایسی دے دیجئے، صحابہ کرام نے کبھی بھی، اب ہندوؤں کو تو حرام قرار دے دیا، ہندوؤں کا جو بتوں کا کھانا ہے، فرق کیا ہے؟ وہ سیدھا کر کے پوچھتے ہیں، یہ لٹا کے پوچھتے ہیں، ہے وہی بت، ان کا کھڑا ہے ان کا لیٹا ہے، آڑے اور سیدھے کا فرق ہے اور کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ آپ سنیں گے، میں نہیں سنوں گا۔ قرآن مجید ہم نے بھی سنی ہے، 15 منٹ تک ہم نے سنی ہے بات۔ غلط بات کر رہے ہیں، لٹا کے پوجنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ بہت زیادتی ہے، سخت ہو رہا ہے، سخت ہو رہا ہے، بہت زیادتی ہے۔ آپ یہ ایک پورا نیشنل ٹیلی ویژن پہ جا رہے ہیں صاحب دیکھیے، اور یہ حافظ یزدانی صاحب نے، حافظ سعید صاحب نے اس کا برا مانا ہے جو آپ باتیں کرتے ہیں۔ یہ سخت ہو رہا ہے، یہ سخت بات ہو رہی ہے، یہ بہت یہ اہل حدیث مکتب فکری غلط نمائندگی ہے، سخت ہو رہا ہے، سخت ہو رہی ہے، آپ سخت بات کر رہے ہیں، نہیں آپ بات سخت کر رہے ہیں، آپ درمیان میں رہ کے بات کریں نا۔ آپ نے لٹا کر، آپ کو پتہ ہے حافظ یزدانی صاحب نے کال کی کہ یہ غلط بات ہو رہی ہے، حافظ سعید صاحب نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اہل حدیث مکتب فکر کا نقطہ نگاہ صحیح بیان نہیں کیا جا رہا ہے۔ اہل حدیث مکتب بالکل کہا ہے، میں آپ کو دکھا دوں میسج، دکھاؤں، یہ لکھا ہے، دکھاؤں، میں نے اپیل کی تھی، میں دکھا دیتا ہوں، میں دکھا دیتا ہوں، یہ اہل حدیث مکتب فکر کا آپ اتنا سخت نقطہ نظر بیان کریں گے، یہ دیکھیں، یہ انہوں نے آپ کو میسج کیے، انہوں نے آپ کو کیا، یہ میں نہیں پڑھوں گا، یہ ہمارے آپ کی بات ہے، بٹ انہوں نے کیا لکھا ہے، یا ان کے حافظ یزدانی صاحب۔ تو ایسا یہ جو ہے نا، یہ لٹا کر اور اس سے اتحاد کی فضا متاثر ہے۔ آپ کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں کھاتے، بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات سر آنکھوں پر، آپ کا نقطہ نگاہ ہمارے سر آنکھوں پر، بالکل ٹھیک ہے، مت کھائیں، لیکن یہ لٹا کر اٹھا کر، مختصر بات یہ ہے، وہ جو بات کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی سخت لگ رہی ہے نا، اسی مگر انہوں نے کوئی یہ کسی کو یہ شرک کے دائرے میں تو نہیں لے آیا نا، آپ کو مشرک تو نہیں کہا نا، آپ نے یہ تو کہا نا قرآن حدیث کا نام لے کر آپ نے بھی اس کا جواب دے دیا، لوگ مدینے کا نام لے کے یہاں تک کوئی نہیں، لیکن ہمارا لٹا کر اٹھا کر مزارات آ جائیں۔ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، گزارش یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے قرآن مجید کی ان آیات اور ان الفاظ کا کہ ما احل بہ لغیر اللہ، 2 جگہ پہ آیا انما حرم علیکم المیتہ اس کے ضمن میں، اور حرمت علیکم المیتہ سورہ مائدہ میں۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی نظر و نیاز نہیں ہے۔ ایصال ثواب اگر کسی کے لیے کیا جاتا ہے، آدمی کہتا ہے کہ میں یہ اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، لیکن اس کا ثواب میں فلاں بزرگ کے لیے کرتا ہوں، میں اپنے باپ کے لیے کرتا ہوں، ایک اضافہ کر لیں نظر عرفی، وہی نا، وہ بھی بات یہی کہہ رہے ہیں، بات عرف عام پہ ہوتی بات انہوں نے بھی وہ یہی ہے، فتویٰ بھی عرف عام پہ ہوتا ہے اور گفتگو بھی عرف عام آپ بھی یہی فرما رہے ہیں، آپ کا بھی کہنا ہے۔ حضرت میرا جملہ بھی لے لیجئے، نظر اللہ نیاز حسن، میں نظر اللہ کہتا ہوں ما احل، نظر اور نیاز کا فرق یہ ہے، یہ ایک عرفی بات ہے، یہ عوام میں موجود ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ما احل بہ لغیر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی نظر و نیاز دی جائے اور اللہ کے سوا کسی اور کی نہ دی جائے، وہ ہوگی نہیں نا، نظر ہی نہیں ہوگی۔ اچھا ایک بات تو یہ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ایصال ثواب کے لیے کہ یہ میں بکرا ذبح کر رہا ہوں، یہ میں کھانا دے رہا ہوں، یہ صرف جانور کے ذبح کرنے کی بات نہیں ہے،
کوئی بھی نفلی عبادات ہیں ما اہل بہ لغیر اللہ میں سب کے سب چیزیں شامل ہیں. فاروق صاحب شادی بیاہ میں کیا ہوتا ہے، کھانا نکالا جی. اس کے بعد کسی کی پلیٹ رکھی ہے، اگر اس میں سے کچھ چکمی رہے گا، یہ قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کی پلیٹیں سے مت چھونا، یہ بھائی ان کی پلیٹیں مت چھونا، تو کیا یہ ان کا کھانا ہوگا؟ نہیں میں مقصد تو ہم سب جھپٹ پڑے اس کھانے میں. میری بات مکمل ہو جانے دیں. میرا خیال یہ ہے کہ ہم اتفاق کی طرف جانا چاہتے ہیں، بات مکمل ہو جانے دیں. یہ سب کے نزدیک ہے، سب یہی بات کہہ رہے ہیں، سب یہی بات کہہ رہے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی نظر نہیں ہے. ایک بات ہم بھی کسی کی طرف سے کرتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، کرتے ہیں. حاجی کسی کی طرف سے کرتے ہیں، عمرہ کسی کی طرف سے کرتے ہیں. کسی کی طرف سے ہونا الگ چیز ہے، کسی کے لیے ہونا الگ. کسی کے لیے نہیں، کسی کی طرف. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، جیسے انہوں نے قربانی کی مثال دی، اس میں بھی آپ نے فرمایا اللہم من کا، تو انہوں نے کسی کی طرف سے نہیں، کسی کے لیے. اللہم من کا ٹھیک. وَلَكَ عَمْ مُحَمَّدٍ وَعَالِ مُحَمَّدٍ. اب ہم اتفاق کرتے ہیں، اب ہم اتفاق کرتے ہیں. آپ نے کہا ایک بڑا اچھا اتفاق ہو رہا ہے سر، اتفاق ہو رہا ہے. آپ نے کہا کسی کی طرف سے اور کسی کے لیے میں فرق ہے نا. ہاں ہے نا. اگر یہ سب کسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے ہی ہو رہا ہے تو صحیح ہے، اللہ کے لیے ہو، صحیح ہے نا. اور بھلے ان کی طرف سے ہونے کوئی اعتراض، تو پھر ٹھیک ہے نا. اگر یہ ہے، اگر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ہے تو ٹھیک. تو صورت یہی صورت ہے، یہی صورت ہے. ٹینا ہماری بات یہی صورت ہے، یہی صورت ہے، یہی صورت ہے. اللہ کے لیے ثواب کس کو بخشتے ہیں؟ اگر ان کو سمجھ آ گئی تو ٹھیک. نہیں، مجھے تو سمجھ آئی ہوئی ہے. آپ نے کہا کسی کی طرف سے یا کسی کے لیے، کسی کی اللہ طرف کے سے ہو، لیے ہے، اللہ کے لیے ہو. ہاں کسی کے، بس ٹھیک ہے. تو یہی بات تھی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. ماشاءاللہ. بات ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی. عامر صاحب، ڈاکٹر صاحب میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں ٹاک شو میں بیٹھے ہیں، میرے لاکھوں کروڑوں سننے والے جانتے ہیں کہ میں طبعاً میں مناظر ہوں، لیکن میں نے پچھلے پورے اتنے عرصے میں اپنا وہ کوئی انداز اختیار نہیں کیا ہے، ورنہ ہمیں وہ اس کا سارا رات قدر سارا اس کے قانون پتہ ہیں. تو یہ بھی ہمیں قاری صاحب کو سوچنا چاہیے کہ مقصد اتنے سخت جملے کہ وہ کھڑے پوچھتے ہیں، اس کا مطلب آپ پورے اربوں مسلمانوں کو آپ ہندو بنا رہے ہیں. آپ کی اقلیتیں آپ اب دیکھیں، آپ ہیں کتنے اہل حدیث مطلب طبقہ ہے کتنا ہندوستان پاکستان میں، آپ ہیں کتنے. مطلب میں ایک بات کر رہا ہوں، نہیں انہوں نے لفظ پھر اقلیت کا استعمال کیا. دیکھیں بات یہ ہے، میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے یہاں کروڑوں مسلمان ہیں، اور کروڑوں لوگ مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں، وہاں جانا مستحب ہے. یہ پورا قرآن و حدیث سے یہ ثابت عمل ہے، ہم کرتے ہیں. دیکھیں ساری باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہ کریں. گزارش یہ ہے زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے مولانا، زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے. میری گزارش سنیں، مجھے فاروقی صاحب یہ بتائیں کہ زیارت قبور حدیث میں نہیں ہے. میری گزارش سنیں. میں آپ زیارت القبر بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ میں آپ نہیں مجھ سے ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ حدیث میں نہیں ہے. آپ مجھ سے اپنی بات کہلوانے کی کوشش نہ کریں. گزارش یہ ہے، آپ پھر میری بات میں نہ بولیں، آپ کو انہوں نے ٹائم دینا ہے، آپ اپنی بات میں بولیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب بڑی کلیئر سی بات ہے کہ اس طرح کا رویہ یہ بھائی رکھیں گے جو آگے 4-5 دن ہے تو یہ آگے نہیں چلے گا. یہ ان کو معذرت کرنی چاہیے جو کروڑوں لوگوں کی انہوں نے دل آزاری کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ لیٹے کو پوچھتے ہیں، یہ بتائیں کب پوچھے کسی نے؟ ہمارے کس عالم نے کہا ہے کہ مزار کو سجدہ کرنا جائز ہے، اس کی عبادت کرنا جائز ہے؟ عبادت لغیر اللہ حرام ہے، کفر ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرنا شرک ہے. آج تک ہمارے کس عالم نے یہ لکھا ہے؟ یہ بالکل انہوں نے الزام لگایا، اور اس صریح الزام پر ان کو اس پورے کروڑوں لوگوں سے ان کو معافی مانگنی چاہیے. یہ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی کہ قبور پر جانے سے کوئی بھی نہیں روکتا اور کسی کو روکنا بھی نہیں چاہیے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود ارشاد فرما دیا کہ فزوروہا، تم اب قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو، میں پہلے تمہیں منع کرتا تھا. اور دیکھیں حدیث میں تو اتنی سختی تھی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے علی متخذین سروجا اور زائرات القبور. لیکن پھر حضور نے جب ایک ماحول بنا اور توحید کا عقیدہ تمام صحابہ کرام اور امت میں پختہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں تمہیں زیارت قبور سے منع کیا کرتا تھا لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں فزوروہا، تم ان کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ انہا تزاہد فی الدنیا، یہ دنیا کا زہد پیدا ہوتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، وتذکر الموت، اور موت کی یاد آتی ہے. تو یہ یاد جہاں جہاں آتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ عام قبرستان میں جانے سے بھی موت یاد آتی ہے، اولیاء اللہ کی قبروں کو دیکھنے سے بھی اس لیے موت یاد آتی ہے کہ اتنے بڑے لوگ جب اس دنیا میں نہیں رہے تو ہم نے کہاں رہنا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتفاقی بات ہے، اس میں ہمیں لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے اور اختلاف کی نوعیت پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ قبروں پر جانے سے نہ کوئی روکتا ہے نہ کسی کو روکنا چاہیے ہر جگہ پہ، اور قبروں پہ جانے سے جو موت کا یاد آنا اور آخرت کا یاد آنا یہ حضور کا ارشاد۔ ٹھیک ہے جی، اللہ وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آج برداشت جواب دے گئی تھی، لیکن آپ برداشت کرتے ہیں۔ خاموش اس لیے رہا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کروڑوں لوگ جو دیکھ رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جی ہم لفظوں کا جواب دینے کی بجائے لڑ پڑتے ہیں، لیکن بلا شبہ یہ بہتان عظیم شدید تہمت انہوں نے مجھ اکیلے پر نہیں اربوں مسلمانوں پر لگائی ہے، اور ان کو اگر کوئی قد ہے مزارات سے یا صاحبان مزار سے تو اسے اپنے اندر رکھیں، ورنہ ان کی اپنی کتابوں سے بھی میں بہت کچھ دکھا سکتا ہوں۔ اور میں یہ جملہ کہنے پر مجبور ہوں، کسی کو پسند آئے نہ آئے، میں کہنے پہ مجبور ہوں، جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں، جو حلال کے نہیں وہ حلال نہیں مانتے۔ مطلب یعنی آپ نے دل آزاری، آپ نے وضاحت کر دی ڈاکٹر صاحب، آپ نے وضاحت کر دی کہ جو بھی بندہ اپنی طرف سے کسی کی بھی طرف سے کوئی جانور ذبح کرے، کوئی خیرات کرے، صدقات کرے اور اللہ کے لیے کرے، آپ نے بھی وضاحت کر دی، ہم نے بھی وضاحت کر دی۔ اب ایک اگر آپ مجھ سے پیار تو کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، ایک جملہ اگر آپ کہہ دیں گے، اگر کسی کی دل آزاری اس سے تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ کیا جملہ؟ وہ جو لیٹی ایک دل آزاری ہوگی نا، کہہ دیں آپ اچھے آدمی، کہہ دیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں میں کہلوانے نہیں چاہ رہا، اگر وہ جو مزار کے حوالے سے کوئی دل آزاری ہو گئی تو ایسی بات نہیں، ایسے تو میں کہہ سکتا ہوں، میری باتیں اگر کسی کو بری لگی ہیں تو میں معذرت۔ چلیں، مہربانی، بڑی مہربانی۔